السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں لیکن پتہ نہیں کہ شروع کہاں سے کریں اور کیسے کریں۔ آپ یہ رمضان پہلے سے بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں لیکن کنفیوز یا شائع ہیں۔ اگر ہاں تو یہ چینل آپ کے لیے ہے۔ ویلکم ٹو ارم نور القرآن۔ اس میں نے کوشش کی ہے کہ آپ سے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کروں اور بہت ضروری چیزیں بتاؤں، اسپیشل جو رمضان میں بھی ضروری ہیں، رمضان کے بعد بھی ضروری ہیں۔ تو کائنڈلی آپ جو ہے یہ پوری ویڈیو دیکھیں، میک شور کریں کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، کوئی پارٹ بھی اسکپ نہ کریں۔ اور بیسٹ وے تو یہی ہے کہ آپ اپنے ساتھ کاپی پین رکھ لیں اور اکارڈنگ ٹو یہ نیڈ نوٹ کر لیں، تاکہ کوئی پوائنٹ جو آپ رکھنا چاہتے ہوں وہ آپ کو یاد رہے۔ اور اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ میری پیاری بہنوں، آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ رمضان صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، رمضان دل کو بدلنے کا مہینہ ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ پچھلا رمضان کیسا گزرا؟ کیا ہماری نمازوں میں خشوع آیا؟ کیا قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہوا؟ آج ہم بات کریں گے کہ رمضان سے پہلے اپنی روح کو کیسے تیار کریں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت درست کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آج ابھی نیت کریں کہ یا اللہ، میں رمضان صرف آپ کی رضا کے لیے گزاروں گی۔ عملی کام جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے ایک ڈائری یا کاپی لینی ہے اور رمضان کے 3 روحانی گول لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب گول کون سے ہونے چاہیے، کون سے بیسک ہے، کیونکہ اسلام میں تو ہر چیز امپورٹنٹ ہے اور ہر چیز فائدہ دینے والی ہے اور ہر چیز ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کہاں سے اسٹارٹ لیں؟ اوبیسلی ایک کویسچن بنتا ہے نا، تو ہمارا اسٹارٹ وہ لینا چاہیے جو سب سے فرسٹ نمبر پہ ضروری چیز ہے۔ تو ہمارا پہلا گول ہونا چاہیے نماز پہلے نمبر پہ۔ نماز اتنی اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اور قیامت میں سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا۔ جس کی نماز اچھی نکل آئے اس کے باقی اعمال بھی اچھے نکل آئیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر سختی کرو کہ وہ نماز پڑھے، اس پہ سختی کرو۔ اور باقی باتوں میں بھی باقی بھی فرض ہیں ان میں، لیکن بہت رعایت دی گئی، جیسے روزہ ہے، اس میں اگر کوئی بڑی بیماری ہے آپ کو تو آپ جو ہے بعد میں قضا رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن رمضان میں نماز میں آپ کا کوئی بھی رعایت نہیں ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے اشارے سے پڑھیں۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں۔ آپ پانی نقصان دیتا ہے وضو کے لیے تو آپ مٹی سے تیمم کریں، لیکن نماز پڑھنی ہے، کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ یعنی کتنی فضیلت ہے۔ اور جب آپ کو پتہ ہے کوئی بھی انسان ہوتا ہے نا جو اپنی اولاد سے بہت پیار کرتا ہے، وہ جب دنیا سے جاتا ہے نا تو اس کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ اپنی اولاد کو بتاتا ہے، یا ہر اس انسان کو بتاتا ہے جس سے وہ بہت محبت کرتا ہے، جو اس کے لیے سب سے خاص چیز ہوتی ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہمارے، ان کو اپنی امت سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے۔ قیامت کے دن بھی جب ہر نبی، ہر انسان کہے گا نا میری جان میری جان، نفسی نفسی کرے گا، تب بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی، میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو اتنی محبت کرتے ہیں اپنی امت سے۔ جب وہ دنیا سے جا رہے تھے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے، تو انہوں نے 2 نصیحتیں کی جو بہت ضروری ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، یعنی کہ اتنی امپورٹنٹ، اتنا خاص عمل ہے کہ نماز آپ نے نہیں چھوڑنی۔ اور دوسرا انہوں نے فرمایا کہ کمزوروں کے ساتھ
اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو آپ کا جو دوسرا گول طے کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہی اخلاق کے بارے میں۔ ہمارا اخلاق اچھا ہو، ہمارا اخلاق کس کے ساتھ برا ہوتا ہے یہ سوچیں ذرا۔ تو ہمارا اخلاق برا ہی اپنے سے کمزور پر ہوتا ہے۔ کبھی کسی کو دیکھا کہ وہ اس سے طاقتور ہو، اس کے ساتھ برا اخلاق کرے؟ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے تو اس کے ساتھ ذرا سا کچھ کیا تو یہ تو بڑا طاقتور بندہ ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے میرے ساتھ، یہ تو کہتے ہیں نا پھرا ہوا دماغ ہے، جو بھی ہے وٹ ایور۔ تو یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے جو کوئی بھی انسان ہے نا، وہ جو بد اخلاقی کرتا ہے یا غصہ یا اس طرح سے کرتا ہے نا، وہ اپنی زیادہ تر کمزور والوں کے ساتھ کرتا ہے، طاقتوروں کے ساتھ کوئی بھی پنگا نہیں لیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت فرمائی کہ کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ مظلوم کی بدعا میں اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، یعنی کہ مظلوم کی بدعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ہم غصہ کر جاتے ہیں، زیادتی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے ہم نے اپنا اخلاق اچھا بنانے کی کوشش کرنی، بہت اچھا اخلاق کرنا ہے، اور شروع ہی ہم نے اپنے کمزوروں سے شروع کریں، جو ہم سے ملے ہم اس سے اچھے طریقے سے بات کریں۔ اگر ہم غصے میں سم ٹائم ہماری زندگی میں مسائل ہیں، ڈپریشن ہے، بہت کچھ ہے اس ٹائم لائف میں، آپ خاموش ہو جائیں، کچھ بھی نہ کہیں، اچھا نہیں کہہ سکتے، برا بھی نہیں کہیں، آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے مسکرا کے بات نہیں کر سکتے تو آپ غصے سے ہی بات نہ کریں۔ یہاں سے اسٹارٹ تو لیں نا، دیکھیں ہم اسٹارٹ لیتے ہیں آہستہ آہستہ کر چل کے ہمیں تھوڑی تبدیلی آتی ہے، لیکن آپ ایک اسٹیپ شروع تو کریں نا، اسٹیپ تو لیں۔ جب ایک اسٹیپ لینا مشکل ہوتا ہے، جب ایک اسٹیپ انسان لے لیتا ہے تو اللہ پاک بھی مدد کرتے ہیں اور انسان بہت عروج پہ چلتا جاتا ہے، پھر سیڑھیاں چلتا جاتا ہے، عروج پہ پہنچ جاتا ہے، اتنا عروج پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن پہلا اسٹیپ لینا پڑتا ہے۔ تو فرسٹ اسٹیپ آپ کا ہوگا نماز، سیکنڈ اسٹیپ ہوگا آپ کا اخلاق، اور جو اپنے تھرڈ اسٹیپ آپ نے لینا ہے وہ آپ کا قرآن ہے۔ قرآن آپ نے صحیح کرنا ہے، قرآن کو بعض قرآن پڑھتے ہیں ان پہ قرآن لعنت کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے قرآن کی میننگ چینج ہوتا ہے بفرت سے، ٹھیک ہے؟ آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے، آپ نے قرآن کو صحیح کر کے پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ انڈیویجول طور پہ پڑھیں تو میرا ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے، وہاں پہ آپ پرائیویٹ پڑھنے کے لیے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آن لائن پڑھیں تو یوٹیوب پہ میں ڈیلی بیس پہ ایک ویڈیو ڈالوں گی، جس سے اگر آپ بار بار دیکھیں گے تو آپ کا قرآن کافی حد تک بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور کوشش کرنی چاہیے، تو آپ یہ دیکھ لیجئے پرائیویٹ پڑھنے کے لیے لنک کانٹیکٹ نمبر ہے میرا ڈسکرپشن میں، اور اگر آپ پرائیویٹ نہیں، آپ دوسری طرح پڑھنا چاہتے ہیں آن لائن، تو آپ یوٹیوب پہ ڈیلی بیس پہ ویڈیو انشاءاللہ آتی رہے گی، آپ اس کو ڈیلی بیس پہ دیکھتے رہیں، تو اس لیے میک شور کریں کہ آپ لائک سبسکرائب لازمی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے مجھے کومنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کیا کیا سیکھنا چاہتے ہیں۔ میں تو کوشش کر رہی ہوں کہ ہر چیز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اور ہر چیز کو اچھے طریقے سے لے کے چلوں، اسٹرکچر وے میں، تو انشاءاللہ میری کوشش یہی ہے۔ اور ابھی یہ رمضان سیریز شروع کی ہے، یہ رمضان میں انشاءاللہ یہ کریں گے، ساتھ ساتھ ہم قرآن کا بھی رمضان میں ہی شروع کریں گے۔ تو آپ یہ ویڈیو شیئر کریں اپنے جاننے والوں کے ساتھ، اور ہم نے کوشش کرنی ہے ساتھ میں کہ ہم نے رمضان میں گناہوں سے بھی بچنا ہے، انشاءاللہ ہم گناہوں کے بارے میں ویڈیو بنائیں گے۔ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں نا جن کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، اس سے ہمارا روزہ خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سے گناہوں کی بڑی نحوست ہوتی ہے، جیسے غیبت کرنا، جیسے جھوٹ بولنا، گالی دینا، بے پردگی، بے حیائی، اس کا بہت سخت عذاب ہے۔ گالی دینا، آج کل تو مذاق میں گالی دینا ایک مذاق بن گیا ہے، اس کو وہ بس فن کے طور پہ لیا جاتا ہے، حالانکہ حدیث میں ہے کہ مذاق میں بھی گالی دی جائے تو قبر میں ایک بچھو بن جاتا ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے ان چیزوں سے بچے، زیادہ تر جو گناہ ہوتے ہیں کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہی زبان سے ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے 2 چیزوں کی اگر تم ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جس میں ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
زبان کا کہ زبان کی ضمانت دے دو، اپنے زبان کو کنٹرول میں کر لو۔ زیادہ تر گناہ ہوتے ہی زبان سے، غیبت، جھوٹ، تہمت، گالی، چغلی، جو کچھ بھی ہوتا ہے، فتنہ فساد ہوتا ہے زبان سے ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم یہ چیزیں بھی چھوڑیں، غیبت نہیں کریں کسی کی۔ کسی نے کچھ کہہ دیا، اٹس اوکے، نہیں اوکے، اسے آپ ڈائریکٹ اس سے فیس ٹو فیس بات کر لیں۔ بات کرنا ہے، لڑنا نہیں ہے۔ صحیح، آرام سے پوچھ لیں، بھی آپ نے یہ بات کی میرے بارے میں، آپ کو پتہ لگا کسی نے آپ کی غیبت کی، اوبویسلی اب مجھے پتہ لگے گا کسی نے میری غیبت کی، مجھے غصہ تو آئے گا، کہوں گی ہاں ہے ہی ایسی، میری غیبت کر رہی ہے، خود کتنی اچھی ہے وہ، واٹ ایور جو بھی ہے۔ تو اس میں بہتر میں کیا ہے، اگر میں کہوں گی تو اس سے کیا ہوگا، دل میں نفرت بڑھ گئی نا۔ ہو سکتا ہے اس نے نہ بھی کی ہو، جس نے مجھے بتایا اس نے جھوٹ ہی بولا ہو، آج کل تو جھوٹ بھی عام ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یا تو معاف کر دیں، اگر آپ کے ذہن میں بعض چیزیں بہت کھٹک جاتی ہیں، دل میں جا کے لگتی ہیں، دماغ میں بار بار کھٹکتی ہیں، تو آپ اسے فیس ٹو فیس بات کر کے کلیئر کر لیں، نائس وے میں بات کریں، اچھے طریقے سے اخلاق سے بات کریں اور اس بات کو کلیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، اور امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو لائک سبسکرائب لازمی کیجیے گا، تو اور کومنٹ کیجیے گا، کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور آپ مزید کیا سیکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو پہ ہم ملتے ہیں، کل انشاءاللہ میں بناتی ہوں نیکسٹ ویڈیو، تو انشاءاللہ ول سی یو آن ٹمارو۔ اوکے، اللہ حافظ، جزاک اللہ، اپنا خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد کیجیے گا، اللہ حافظ۔